حضرت آدم نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ یہ بات اسلامی سورسز سے بھی کنفرم ہوتی ہے، یہ بات بائبل میں بھی کنفرم ہوتی ہے، کتاب پیدائش میں اس بات کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 950 برس ہوئی۔ یہ بات بھی بائبل سے کنفرم ہوتی ہے اور حدیثوں میں بھی یہ آیا ہے کہ حضرت نوح نے 800 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اس کے بعد طوفان آیا جس میں ان کی قوم کے لوگ مارے گئے۔ بائبل میں کتاب پیدائش کے اندر یا تکوین کی کتاب کے اندر، جینیسس جیسے انگلش میں کہتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک جتنے بھی انبیاء ان کو کہہ لیں یا انہیں پیٹریارکس کہا جاتا ہے، ان کی عمریں لکھی گئیں، اور ہر ایک کی عمر لکھا گیا کہ وہ کتنی عمر کا تھا جب اس کا بیٹا اس سے پیدا ہوا، اور اس کے بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہا۔ کسی کی 900 ہے، کسی کی 800 ہے، کسی کی جو ہے وہ پھر 900 ہے، کوئی 700 سالوں میں جا رہا ہے، کوئی 400 میں، کوئی 500 میں، کوئی 600 میں۔ تو ان ساری باتوں کی حقیقت کیا ہے، اسے جاننے کی ہم آج کوشش کرتے ہیں۔ مگر آپ کا سب سے پہلے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، کیا کبھی ان میں سے کسی کی کوئی خیر خبر ملی ہے؟ کبھی آج تک یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی اتنی لمبی عمریں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ یہ سوال اگر آپ ایک کرسچن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کو بائبل میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ مسلمان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مسلمانوں نے کیونکہ مسیحیوں سے اور یہودیوں سے بہت سی باتیں چوری کی، مگر وہ باتیں پارشلی کاپی کی گئی، پورے طریقے سے کاپی نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے باتیں انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ کیونکہ باتیں پوری نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو اس کا کوئی خاص جو ہے وہ جواز نہیں ملتا جو بات آپ کر رہے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کے برابر تھا، اور ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 90 فٹ کے حضرت آدم تھے۔ 90 فٹ کے آدم کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 منزلہ عمارت سے زیادہ اونچا قد حضرت آدم کا، 8 منزلہ عمارت سے اونچا قد حضرت آدم کا ہوگا، 7 منزلہ عمارت سے اونچا۔ تو یہ تو بہت بڑی ہائٹ۔ کیا آج تک ہمیں کو ایسا ڈھانچہ ملا ہے کہ پرانے لوگوں کے اتنے اونچے قد ہوتے تھے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 4-5 ہزار سال پہلے رہنے والے انسان جو تھے بہت بڑے بڑے قدوں کے ہوتے تھے، اور ان کے قد بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی؟ تو اس بات کا جواب نفی میں ہے۔ عام طور پہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ تقریباً 2200 قبل مسیح میں، یعنی آج سے 4200 سال پہلے زمین پہ وجود رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے 175 سال کی عمر پائی بائبل کے مطابق، اور حضرت نوح نے 950 سال کی عمر پائی بائبل کے مطابق۔ حضرت آدم نے 930 سال کی عمر پائی بائبل کے مطابق، اور ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ان میں سے کس نے کتنی عمر پائی ہے۔ یہ ایک چارٹ ہے جو کہ کنفرمنگ ٹو جیزس.com کی ویب سائٹ ہے، کرسچن ویب سائٹ ہے، انہوں نے بنایا۔ تو اس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب تخلیق ہوتی ہے تبھی پیدا ہوتے ہیں، اور 930 برس کی عمر پاتے ہیں۔ پھر 912 برس کی عمر شیت جو ان کے بیٹے ہیں وہ پاتے ہیں۔ انوس پھر ان کے بیٹے ہیں جو کہ 905 برس کی عمر پاتے ہیں۔ اور حضرت نوح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو حضرت نوح دیکھیں، یہ فلڈ ہے، یہ طوفان نوح ہے، اور حضرت نوح جب طوفان نوح آتا ہے تو اس وقت حضرت نوح کی عمر 650 برس ہوتی ہے، اور طوفان نوح کے بعد ان سے اور آگے نسل چلتی ہے، اور ان کا یہ بیٹا یہاں پہ شام، جس کا نام ہے نوح، اور شام جو ہے وہ شام جو ہے، حام، شام اور یافت، تینوں بیٹے جو تھے وہ کیا تھے؟ حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، اور شام جو ہے وہ کتنی 600 برس زندہ رہتا ہے۔ مگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی عمر کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم جو ہیں وہ تخلیق کے 2008 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے سال آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم تخلیق جب ہوئی تب پیدا ہوئے، اور حضرت نوح جو ہے تخلیق کے بعد 1056واں جو برس آیا اس میں پیدا ہوئے، اور ابراہیم جو ہے وہ 2008 برس جو ہے اس میں پیدا ہوئے۔
175 سال وہ زندہ رہے اور 2183 برس جو تھا اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس وقت جو 2006 میں حضرت نوح کی وفات ہوتی ہے، 2008 میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. مگر حضرت ابراہیم کے جو والد تھے جن کا نام تیرا تھا، تیرا جو ہیں وہ اس وقت زندہ تھے جب حضرت نوح زمین پہ زندہ تھے، حضرت شام زندہ تھے، حضرت ارفقسد زندہ تھے، صالح زندہ تھے، ایبر زندہ تھے، پیلگ زندہ تھے. یہ سب کے سب جب زندہ تھے. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ تارے جو ہیں وہ یہاں پہ مر جاتے ہیں اور تارے کے بعد بھی یہ لوگ زندہ تھے زمین کے اوپر. ایون کہ جب حضرت ابراہیم موجود تھے تو سام جو کہ خود جو ہیں وہ شامل تھے اس کے اندر، شام جو کہ نوح کی کشتی میں سوار تھے وہ موجود تھے. تو اگر دیکھا جائے شام وہ شخص تھے جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا تھا جو کہ طوفان نوح سے پہلے تھے، جیسے کہ حضرت نوح نے انہیں دیکھا تھا. اور حضرت نوح کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو حضرت شیت جس وقت مرتے ہیں حضرت نوح اس ٹائم پیدا ہو چکے تھے. 1042 میں یہ مرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے مگر یہ جو ہمارے پاس انوس ہیں جب یہ مرتے ہیں 1140 میں، تو حضرت نوح اچھی خاصی عمر کے تھے اس ٹائم. اور کیا ان دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس بات کا بائبل کوئی جواب نہیں دیتی. مگر اگر ہم ان باتوں کو غور سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرا جو ہیں وہ حضرت نوح سے مل سکتے تھے، اور حضرت نوح جو ہیں وہ حضرت جو ہیں وہ انوش سے مل سکتے تھے. اور حضرت انوش جو ہیں وہ کیا ہے، کس سے ملے تھے؟ حضرت آدم سے ملے ہوئے تھے. تو حضرت انوش جو ہیں وہ آدم سے ملے تھے، اور انوش سے جو ہیں وہ یہ ملے ہوئے تھے، کیا ان کا نام ہے، نوح ملے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم نے تیرا نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا تھا جو کہ یعنی یہ نوح سے مل سکتے تھے، اور نوح نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے آدم کو واقعی دیکھا تھا. تو اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ حضرت نوح کا طوفان بھی آیا تو حضرت تیرا جو تھے وہ پھر بھی بت پرست تھے، اور نوح جو ہے وہ گریٹ گرینڈ فادر ہیں تیرا پھر بھی بت پرست تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے بھول گیا ان لوگوں کو؟ انہوں نے ایسے لوگوں کو یہ کیسے بھول گئے جنہوں نے واقعی میں طوفان کی کشتی بھی دیکھی تھی، کشتی بنائی بھی تھی، اس میں سوار بھی رہے تھے؟ کیسے ہو گیا کہ لوگ پھر بھی بت پرست ہو گئے؟ تو اس کے جوابات تو بڑے سے مسیحی دے دیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جواب کوئی بنتا نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ آپس میں ملے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ایک وقت میں زندہ تھے تو آپس میں نہیں ملے، مطلب یہ بھی ایک بڑی بیوقوفانہ قسم کی بات ہے یہ سوچنا. دوسری طرف اگر واقعی نہیں ملے تھے تو وجہ کیا رہی ہوگی کہ نہیں ملے؟ کیا لڑ پڑے تھے آپس میں؟ کیا پرابلم تھا؟ یا بھول چکے تھے، زمین میں پھیل گئے تھے؟ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ مگر اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ایک گپ ہے. صرف جو لوگ بائبل لکھ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی شنانگن کریں گے تو اس سے ایسے لگے گا کہ جو تخلیق ہے وہ دسیوں ہزاروں یا بیسیوں ہزاروں سال پیچھے چلی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے لمبی لمبی بیچ میں عمریں لکھ دی. مگر لمبی لمبی عمریں لکھی تو بچے پیدا کروا دیے، ایک 130 برس کی عمر میں پیدا کرا دیا، دوسرا 235 برس کی میں کرا دیا، تیسرا فلاں یوں کروایا. بھائی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آدم کا بیٹا شام جو سیٹ ہے یا شیت جو ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب آدم 900 برس کا تھا. پھر جب 900 سے آگے وہ خود 900 کا ہوتا تھا تب اس سے انوش پیدا ہوتا، پھر اس سے آگے کینان پیدا ہوتا. اس طرح کر کے باتیں ہوتی تو کیا ہوتا کہ بڑا آسان ہو جاتا یہ بتانا کہ آدم کو 20-25 ہزار سال پہلے تھا، اور ان کے لیے کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنا پاسبل ہو جاتا. مگر کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے ایسے لوگ لکھ رہے تھے جنہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کل کو میتھمیٹکس انوینٹ ہو جائے گی اور لوگوں نے ایکسل کی فائلیں بنائی ہوں گی کہ یار یہ اس طرح تھا. ٹھیک ہے، تو پھر پرابلم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے. مگر ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات کبھی سوچی نہیں تھی، اور جب ان لوگوں نے یہ بات کبھی سوچی نہیں تھی تو انہوں نے وہی غلطیاں کی جو کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. اور یہ غلطیاں اسی لیے ہمیں اس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے اصل میں. آج اگر ہم یہ جانیں کہ حضرت
ابراہیم جو تھے جو کہ 2200 قبل مسیح میں موجود تھے، 2200 قبل مسیح میں انسان کی اوسط عمر یا ایوریج ایج تھی کیا؟ تو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کی ایوریج ایج صرف اور صرف 20 سال تھی. کیوں ایوریج ایج 20 سال تھی؟ کیونکہ اس ٹائم بہت سے لوگ جو تھے ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہی مر جایا کرتے تھے. کسی کی ماں مر گئی تو وہ بچہ بھی مر جاتا تھا. مائیں مر جاتی تھی چائلڈ برتھ کے دوران تو بچہ مر جاتا تھا. بچہ اگر بچ بھی جاتا تھا تو وہ بعد میں مر سکتا تھا. جنگوں میں لوگ مر جاتے تھے، بیماریوں کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے، کال کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے، کھانے پینے کو پورا نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے لوگ مر جاتے تھے. تو ایوریج ایج جو ہے وہ بہت کم ہوتی تھی اس ٹائم. تو ہمیں یہ کہنا کہ جی 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم نے 175 سال کی عمر پائی، یہ بات سراسر ایک گپ ہے. اتنی لمبی عمر کوئی اس ٹائم نہیں پاتا تھا. لوگوں کی ایوریج عمر بہت کم تھی. کیونکہ آج آپ کی اور ہماری جو عمریں ہیں، آج جاپان میں عمر جو ہے وہ ایوریج ایج 80 سے اوپر پہنچ چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے، اچھا کھانے کی وجہ سے جو ہے بہت لمبا جیتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں 75 پلس جا چکی ہے ایوریج ایج. وہ اس وجہ سے جا چکی ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہے. ہاں پاکستان میں، انڈیا میں ایوریج ایج تھوڑی کم ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، اتنی میڈیکل اٹینشن نہیں ہے، ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے، میڈیکل فیسلٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں ٹینشن ابھی زیادہ ہے ان کے مقابلے میں، اس وجہ سے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کیا ہیں، یہ جھوٹ ہیں. اور مسلمان یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہماری کتابوں میں یہ نہیں لکھا. نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی 1000 برس کے آدم اور 800 برس کے 900 برس کے نوح کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی کتابوں میں اتنا لکھا نہیں ہے کہ اس سے پھر باتیں آگے اس سے کنفرم ہو سکے. مگر گپیں آپ بھی وہی مان رہے ہیں. صرف اور صرف ایک بات ہی کافی ہے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی. اور وہ بات کیا ہے؟ کہ آدم کی عمر 900 برس سے زیادہ تھی، 1000 برس کے قریب. یہی بات کافی ہے آپ کو مکمل طور پہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی کتابیں اور آپ کی مذہبی تھیولوجی بھی اتنی ہی جھوٹ ہے جتنی کرسچنس کی یا یہودیوں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ نہ صرف سائنٹیفکلی یہ باتیں غلط ہیں بلکہ میتھمیٹیکلی بھی یہاں پہ چیزیں غلط ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت انڈورس نہیں کر سکتے. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سب مذہب جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مذہب ہیں، اصل میں جھوٹے ہیں. اسلام، یہودیت، کرسچینٹی اور باقی بھی دوسرے مذہب جو ہیں سب جھوٹے ہیں. اصل میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اسی وقت کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جس وقت جنہوں نے کتابیں لکھی. اور ظاہری بات ہے کہ ان کو بہت سے جھوٹ تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بلکہ ان کو اگر پتہ بھی تھا وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ سوچتے تھے کہ کون کنفرم کرے گا. مگر انہیں کیا پتا کہ کل کو میتھمیٹکس اور سائنس آ جائیں گی اور کنفرم ہوگی باتیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ ان سب چیزوں کو آج کے سائنسی دور میں ماننا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. چلے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جو نہیں اجازت. آداب. شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.